آپ نے فرمایا کہ نماز جب پڑھنی ہے قیام کرنا ہے اور پورا قیام کرنا، اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے ہو اتنی تلاوت کرنی ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ. پھر جب رکوع جانا ہے تو رکوع کو بھی پورا کرنا ہے. وہ پورا کیا کرنا ہے، اس کی حد کیا ہے؟ حتی تطمئن قلب، جب تیرا دل مطمئن ہو جائے، اور اسی طرح سے جلسے میں بھی دل مطمئن ہو جائے، سجدے میں بھی دل مطمئن ہو جائے. دل کے اطمینان کی کیفیت ہے ویسے کیا؟ کبھی سوچے؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اطمینان کا مطلب کیا ہے. وہ اطمینان کی کیفیت کون سی ہے جو ہم نے حاصل کر لی ہے کہ نہیں کر لی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اللہ. پھر بھی ہم سمجھتے ہیں ہماری نمازیں ضائع نہیں ہو رہی. وہ جو اطمینان کی کیفیت ہے، اطمینان ایک قلب کی کیفیت ہے. دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے رکوع میں گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے سجدے میں گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے میں کھڑا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ سے گفتگو. اگر سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہنے سے آپ کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں میری اللہ سے گفتگو ہو گئی ہے، ہاں میں نے اللہ کی یہ صفت بیان کر کے اللہ تک یہ فرشتوں نے اللہ تک میری بات پہنچا دی ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت واقعتاً ہو جاتی ہے دل کی، تو آپ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہہ کے آپ اگر سر اٹھا لیتے ہیں تو آپ کا رکوع پورا ہے. اور اگر کیفیت یہ نہیں ہوئی، اللہ سے ملاقات کا احساس نہیں ہوا، اللہ کے سامنے جھکنے کا احساس نہیں ہوا، اور اس کنیکشن کا احساس ہی کوئی نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ ہونا تھا، تو آپ جتنا مرضی قرآن سارے کا سارا پڑھ جائیں نماز میں، آپ سارے یہ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کیا 300 دفعہ بھی پڑھ لیں، پھر فائدہ کوئی نہیں. وہ کیفیت اللہ کے ساتھ. اسی طرح آپ نے سجدے میں جانا، اسی طرح آپ نے اسی طرح جب ساری نماز پڑھی جائے گی کہ اطمینان ہو جائے. اور اطمینان کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں آدمی کو ایک قلبی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ ہاں میری اللہ سے بات ہوتی ہے. سبحان اللہ. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ کو کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ ہاں میری اللہ سے بات ہوتی ہے. آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو آگے سے آواز آتی ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، یہ آواز کسی نے کو کان میں آ کے نہیں کہنی. میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی آواز سنی ہے؟ تو بعض میں اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہاں جی ہم نے تو کبھی نہیں سنی. تو یہ آواز سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کان میں آ کے بات کرے گا. آواز سننے کا مطلب یہ ہے کہ قلبی کیفیت محسوس کرے کہ میں نے اپنے اللہ سے ایک بات کی تھی، میرے اللہ نے اس کا جواب دے دیا. سبحان اللہ. یہ ہے وہ اطمینان جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان فرمایا. اگر اس اطمینان کے ساتھ آپ نے سارے ارکان ادا کیے ہیں نماز کے تو الحمدللہ نماز پوری ہے. اور اگر اس اطمینان کے بغیر ادا کیے ہیں، نہ قیام کا پتہ، نہ رکوع کا پتہ، نہ سجدے کا پتہ، بلکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا رکعتیں بھی پوری پڑی ہیں کہ نہیں پڑی، عجیب و غریب کیفیت نماز کی، تو بہت بڑا خطرہ ہے اس بات کا کہ ہم کہیں اضاعوا الصلاۃ میں نہ چلے جائیں. انا للہ و انا الیہ فخلف من بعدہم خلف. عشاء کی نماز کی رکعتوں کے بارے میں ہے. کسی بہن کا سوال ہے کہ میں 4 فرض پڑھتی ہوں اور 2 سنتیں، اور پھر بعد میں وتر جو ہے وہ تہجد میں جا کے پڑھتی ہوں، تو کیا یہ میری نماز مکمل ہے؟ بالکل مکمل ہے. کیونکہ ایک تو اس لیے مکمل ہے کہ 4 فرض اللہ تعالیٰ نے تو فرض ہی نماز مقرر کی ہے، لہذا جو صبح سے لے کر شام تک جو فرائض کی تعداد ہے 17 رکعتیں جو مختلف نمازوں کی ہیں، اللہ کریم نے تو وہی فرض کی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازیں اس کے ساتھ زائد ادا فرماتے تھے وہ ہمارے لیے سنت ہے. اس میں جس پر حکم دے دیا وہ سنت مؤکدہ بھی ہے. یعنی یہ ساری اصطلاحات اس طرح سے ترتیب پاتی گئی. لہذا کوئی شخص نماز کو سنتوں کے ساتھ ادا کرتا ہے تو یہ پوری نماز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع یہی ہے کہ اس کو سنتوں کے ساتھ پڑھا جائے. اس میں پھر جو سنت مؤکدہ ہے جس پر تاکید، یعنی آپ نے عمل بھی ہمیشہ آپ نے کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی اہمیت بھی بتائی، حکمن بھی فرمایا، تو وہ جو سنت مؤکدہ کی جو اصطلاح ہے اس میں 12 رکعتیں ہیں صبح و شام میں، 2 رکعتیں فجر کی اور 6 رکعتیں ظہر کی، 4 پہلے اور 2 بعد میں، اور 2 مغرب کی بعد میں سنتیں، اور اسی طرح 2 عشاء کی سنتیں بعد میں. ان کو کہتے ہیں سنن رواتب. ان کے بارے میں یہ اہمیت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتائی کہ جو شخص یہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اب جس کو گھر چاہیے، دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے انسان ساری زندگی جو ہے وہ پاپڑ بیلتا رہتا ہے، تو جس کو ایک گھر جو ہے وہ جنت میں مل رہا ہو تو وہ یہ 12 رکعتیں چھوڑ دے، کوئی احمق ہی ہوگا جو چھوڑے، وگرنہ یا کوئی بہت مجبوری ہوگی تو چھوڑے گا، وگرنہ کوئی نہیں چھوڑے۔ اس لیے ان سنتوں کی پابندی کرنا تو لازمی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ان سنتوں میں سے، یعنی جو ظہر کی سنتیں مثلا ایک دفعہ آپ کی رہ گئی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی بعد کی 2 سنتیں رہ گئیں، اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے عصر کے بعد بھی پڑھی، یعنی عصر کی نماز ہو گئی، کسی وجہ سے سنتیں رہ گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضائی بھی دی ہے، گویا سنت مؤکدہ جو ہے وہ بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے یہ ثابت ہوا۔ تو جو نماز کی کیفیت ہماری بہن نے بتائی ہے اس میں سنن رواتب یعنی سنن مؤکدہ تو شامل ہے، لہذا یہ نماز ہر اعتبار سے پوری ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ذہن میں صرف یہ اشکال ہے کہ عشاء کی جو پہلی 4 سنتیں وہ نہیں پڑھتی تو کیا یہ نماز پوری ہے؟ تو وہ تو نوافل ہیں، اور وہ آپ پڑھنا چاہیں تو جتنا مرضی پڑھ لیں، اور اگر آپ نہ پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس طرح تو پھر آپ یہ بھی سوال کر سکتی ہیں کہ آپ تحیت الوضو کی 2 رکعتیں نہیں پڑھتی، آپ 2 رکعتیں جو ہے تحیت المسجد والی نہیں پڑھتی، تو کیا اس میں نماز میں کوئی کمی ہے؟ تو یقیناً نماز میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص تحیت الوضو کی 2 رکعتیں بھی پڑھے، پھر تحیت المسجد کی 2 رکعتیں پڑھے، پھر سنتیں پہلی 4 بھی عشاء کی پڑھے، اور پھر 4 پڑھتا ہے فرض، پھر 2 سنتیں پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے ثواب اور اجر میں تو وہ تو بڑھ جائے گا، اور اس کا ثواب اور اجر اور جس نے نہیں پڑھی ان کا ثواب اور اجر ایک جیسا تو نہیں ہے۔ تو لیکن نماز کو اگر کوئی کہے کہ 4 فرض اور 2 سنتیں پڑھ لی ہیں تو کیا یہ نماز پوری ہے؟ تو بالکل یہ نماز پوری ہے۔ اور رہ گئی بات وطر کی، تو وطر واقعتاً رات کی آخری نماز کا نام وطر ہے، وطر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، اور عشاء کی نماز کے ساتھ تو اس کے لیے ہے جو شخص عشاء کے فوراً بعد سو جانا چاہے تو وہ عشاء کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، وگرنہ یہ رات کی نماز ہے۔ اس طرح سے ہماری بہن نے جو کیفیت بتائی کہ وہ اس طرح نماز پڑھتی ہے، وہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق وہ مکمل نماز ہے انشاءاللہ، اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نمازیں، روزے اور نیکیاں قبول فرمائے، اور ہمیں سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ نماز ضائع کرنا اور خواہشات کے پیچھے چلنا، اس سے کیا مراد ہے؟ نماز ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز نہ پڑھنا ضائع کرنا ہے، یا نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز ضائع ہو سکتی ہے، یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو منکرین صلاۃ ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں؟ یہ مفسرین کے ہاں مختلفی ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ نماز ضائع کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کا سرے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا اس کو نماز ضائع کر، وہ نماز کا منکر تو نہیں ہے، وہ نماز کبھی پڑھ لیتا ہے، لیکن بہرحال وہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز کا منکر نہیں ہے، تو وہ ان میں نہیں آئے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز ضائع کرنے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو نماز کو پورے آداب کے ساتھ نہیں پڑھتا اور نماز کو پوری پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا، وہ شخص دراصل نماز کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اس کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے، نماز ضائع ہونے کے اوپر، کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا کہ ارجع فتصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس جا اور جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ تو جب اس نے پڑھی تھی تو پڑھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو نے کوئی نہیں پڑھی، تو گویا اس نے پڑھتے ہوئے بھی نماز ضائع کی، پڑھ کے ضائع کی۔ اللہ، اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی کسی حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو کہ نماز کو غلط پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے اس کو پوچھا، ایک تو ان کو بتایا کہ تمہاری نماز کے اندر یہ غلطیاں ہیں، اور دوسرا اس سے پوچھا کہ یہ اس طرح سے نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا 40 سال سے پڑھ رہا ہوں، مجھے تو کسی نے بتایا نہیں، میں 40 سال سے یہی نماز پڑھ رہا ہوں، ایسی ہی نماز مجھے آتی ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تو نے 40 سال کی نمازیں ضائع کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز کو
पूरी सुन्नत तरीके से और पूरे आदाब के साथ और वक्त के तकाजों को और जितने तकाजे हैं नमाज के उनको मलहूज रख के नहीं पढ़ता, वो ऐसे ही है जैसे वो नमाज जाया कर लेता। अल्लाह। फिर जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुनाफिक की नमाज के बारे में आपने जिक्र करते हुए फरमाया कि मुनाफिक की नमाज ये है कि असर की नमाज को वो जाया कर लेता, असर की नमाज को वो जाया कर लेता है। और जाया करने की कैफियत क्या बयान फरमाई, फरमाया वो बैठा रहता है, सूरज को देखता रहता है, बैठा रहता है और सूरज को देखता रहता है। जब सूरज बिल्कुल शैतान के सींगों के दरमियान आ जाता है तो फिर ये उठता है, उठ के 4 ठूंगे मारता है। अल्लाह। बाकायदा उसमें जिक्र है जैसे चोंच मारी जाती है और जैसे ठुंगे मारे जाते हैं उस तरह ये उठ के ठुंगे मारता है। गोया इसकी नमाज नहीं, नमाज जाया हो गई। तो इन सारी बातों से ये पता चलता है कि अदाउस सलात, नमाज जाया करने से मुराद सिर्फ नमाज का इनकार नहीं है, नमाज पढ़ते हुए भी जाया की जा सकती। और फिर खास तौर पर वो लोग जो नमाजें अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, कभी 3 पढ़ ली, कभी 4 पढ़ ली, कभी 5 भी पढ़ ली, तो अपनी मर्जी से पढ़ी। इसका मतलब है वो अल्लाह की नमाज तो पढ़ते ही नहीं है। अगर वो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हों तो अल्लाह ताला ने 5 फर्ज की हैं, 4 तो फर्ज नहीं की। जिसने किसी दिन 4 पढ़ लिए और वो कहता है मैंने नमाज पढ़ ली है, तो इसका मतलब है उसने अपनी मर्जी से ये मेयार बनाया है कि जिसने 4 पढ़ ली उसने भी पढ़ ली। बाज लोग फजर और मगरिब की पढ़ लेते, कहते हाँ अल्लाह का शुक्र है पढ़ ली। तो फजर और मगरिब तो फर्ज नहीं की अल्लाह ताला। तो जो शख्स फजर मगरिब पढ़ के या 4 नमाजें पढ़ के, बल्कि मैं कहा करता हूं कि 5 में से 4.25 भी अगर किसी ने पढ़ ली, स्टूडेंट्स हंसा करते हैं कि 4.25 कैसे हो सकता। कहने का मतलब यह है जो जरा भी उस नमाज में कमी करके फिर समझता है कि मैंने नमाज पढ़ ली है, तो इसका मतलब है वो अपनी मर्जी की नमाज पढ़ता है, वो अल्लाह की मर्जी की नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह की मर्जी की नमाज क्या है? 5 है, 5 ही पढ़नी और उसमें उसके सारे तकाजों को और सारे आदाब को बजा लाना भी फर्ज है। अल्लाह। क्योंकि अकीमुस्सलात का हुक्म है कुरान में, अकीमुस्सलात। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।